نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانی زندگی میں اور اس کی سکون میں اور راحت میں دنیا والی زندگی بھی اللہ کی رضا والی زندگی بن جائے اور آخرت والی زندگی بھی اللہ کی خوشنودی والی زندگی بن جائے، اس میں بنیادی کردار نیک اعمال ہے، ایمان ہے، اخلاقیات ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہے وہ ہے حلال خوری، کہ حرام سے آدمی اجتناب کرے اور کھانا پینا بود و باش لباس اس کے حلال کے ہوں، حلال بھی نہ ہو بلکہ حلال طیب۔ جب خوراک غذا اس کے حلال کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس سے اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ ان کی اولاد کی زندگی، پورے گھر کی زندگی، اس میں برکت پیدا ہوگی۔ اس حلال کے اپنے آثار ہے، اپنی ایک تاثیر ہے، اور حرام کھانے میں حرام کی جو نحوست ہے وہ صرف اس کی اپنی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگی، اولاد کو بھی تباہ کرے گی، اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے رشتہ داریوں کو قطع نہ کرے، قطع تعلقات نہ کرے اپنے عزیزوں سے، اور بشرطے کہ کوئی معصیت اور اللہ کی نافرمانی والی چیز اللہ سے نہ مانگے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ ماکلہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، ماکلہ حرام، کھانا بھی حرام، و مشربہ حرام، پینا بھی حرام، و غذی بالحرام، اور خوراک بھی حرام، فأنا یستجاب لہ، تو بتاؤ کہ کس طرح اس کی دعا قبول ہوگی؟ جب حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، لباس بھی حرام، وہ جتنے بھی فریاد کرے، جتنی بھی دعائیں کرے، فأنا یستجاب لہ، دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی کو حکم ہے، کیسے پاکیزہ مخلوق ہے، نبی کو حکم ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، پھر عمل کرو۔
پھر نماز کا مزہ ہوگا، زکوٰۃ کا، حج کا، پھر دین کا مزہ ہوگا۔ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جب آدمی حرام کھائے گا تو حرام کھا کر کے وہ پھر اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری اس کو کوئی لگ جاتی ہے یا کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے جس پہ وہ دعائیں کرتا ہے، روتا بھی ہے رات کو، اور پھر اللہ کی شکایت کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا، میں کافی دیر سے، کتنے زمانے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ آپ نظر ثانی کر لیں اپنے کھانے پینے پر، جب تو حرام خور ہے، حرام کھا کر کے پھر اللہ تیری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ بوتل نیچے سے سوراخ ہے اور اس میں پانی ڈالتے جاؤ، تھوڑی وہ بوتل بھرے گی پانی سے، پانی کا اثر اس بوتل پہ ہوگا۔ تیری زندگی جو ہے نا حرام کھانے میں وہ تباہ ہے۔ تو اب تو دعا کر لے، جتنے بھی دعا کر لے، وہ دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے یہ امت بھی فریاد کرے، ان کی دعائیں بھی رائے گان، مائیں بھی روئیں، ان کو بھی ہم حرام کھلا رہے ہیں، بیٹیوں کو بھی وہ بھی حرام کھلا رہے ہیں، مولوی صاحب کو بھی آپ نے اتنا کھلایا کہ اتنا موٹا مولوی ہو گیا، وہ مولوی کی دعا کیا لگے گی؟ اس ملا کو بھی آپ نے اتنا کھلایا، حرام کھلایا تو کیا ہوگا؟ سندھ میں ایک وڈیرے نے مولویوں کو جمع کیا، کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے اگر وہ انگلی اٹھاتے تھے بادلوں کی طرف تو بادلیں اس طرف دوڑتی تھی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کی دعائیں رد نہیں ہوئی ہیں، ہاں کبھی کسی آزمائش کے تحت اللہ پاک نے وقتی طور پر کسی دعا کو قبول نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعائیں ان کو رد نہیں ہوئی۔ لیکن اب پوری امت دعا کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، کیوں؟ مولوی حضرات کو کھلا رہا ہے اور مولوی صاحبان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ حضرات بتا دیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ صحابی آ کر کے بتا رہے کہ پریشان ہے سارے ساتھی۔ کیوں پریشان ہو؟ کہتے کہ اتنے دن کے سفر ہم نے طے کیے، دشمن کے پیچھے آ گئے، لیکن ہمارے دشمن کے پاس کشتیاں تھیں اور وہ کشتیوں کو لے کر کے وہ پار ہو گئے دریا سے، ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کافر ہمارے ہاتھ سے محفوظ نکلا۔ حضرت علی الحضرمی کہتا ہے کہ محفوظ نہیں نکلا، فکر نہیں کرو، میں دعا کروں گا آپ لوگ آمین کہہ دیں، میں دعا کروں گا آپ آمین کہہ دیں۔ تھوڑی سی ایک مختصر دعا کر لی، صحابہ نے آمین کہا اور لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا جب ختم کی، اب فرمایا کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جائے، دریا میں داخل کرو، کشتی کی ضرورت نہیں، جہاز کی ضرورت نہیں ہے، دریا میں ان کو داخل کرو، میری ذمہ داری پر انشاءاللہ داخل کرو۔ چلو صحابہ کا یقین تو ہے، صحابہ کا یقین تو ہے کہ ہم دریا سے پار ہو جائیں گے، وہ دریا سے تو نہیں ڈرتے، چلو دعا انہوں نے کر لی، عجیزو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے چلو اپنے گھوڑوں کو پار کرا دو۔ لیکن کمال گھوڑوں کا ہے کہ گھوڑے بھی ان صحابہ کا یقین اور ان کی نیک دعائیں اور حلال والی دعائیں، اس کا اثر گھوڑوں پر بھی ہو رہا، گھوڑے بھی نہیں ڈر رہے، وہ بھی دریا میں دوڑ لگا رہے۔ انسان تو چلو ٹھیک ہے، صحابہ کا یقین بن گیا تھا، ان پر محمد رسول اللہ نے محنت بھی کی تھی، وہ تو صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے کہ ہم دریا میں جائیں گے، دریا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن مسئلہ اس کا ہے کہ آخر یہ گھوڑے کون سی تبلیغی جماعت میں انہوں نے ٹیم لگایا تھا، یا کس مدرسے میں ان گھوڑوں نے پڑھا تھا، یا کس مولوی صاحب کے درس میں؟ اب اس کا اثر اتنا ہو رہا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا کہ وہ گھوڑے بھی تو آگے لکھنے والے لکھتا ہے، کہتے کہ خدا کی قسم دریا کو انہوں نے پار کیا اور گھوڑوں کے جسموں پر پانی لگا بھی نہیں تھا، ایسے سمجھو خشکی میں جیسے جاتے اسی طرح گئے تھے، دریا انہوں نے پار کر لیا۔ مولوی منظور کو کہو کہ جی آپ بھی دریا پار کر کے دکھاؤ، مجھے نہیں، کسی بڑے مولوی کو بھی، ہم تو چھوٹے طالب علم ہیں، آپ اپنے کسی تبلیغی کو بھی بتاؤ، کسی بڑے مولوی کو بتاؤ، کسی شیخ الحدیث کو بتا دو کہ کر لو کچھ۔ وہاں سے چیتے آواز دے رہے ہیں اور درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں،
صحابہ نے کہا کہ بھئی یہاں شور شغب ہے، اب مغرب کی نماز عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، کہا کہ بس یہ جگہ کانٹے مانٹے صاف کرو، یہیں پر سو جاتے ہیں۔ سو گئے وہ، لیکن ادھر جنگل میں چیتوں کی آواز الگ ہے، بھیڑیوں کی آواز الگ ہے، اور مختلف قسم کے، یہ آرام کیسے کریں گے؟ نبی کی جماعت تھکی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من بیوتکم، اے درندے اور اے جنگل کے شیر اور چیتے، آج اس جنگل میں شور نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے، محمد کی جماعت آ گئی ہے۔ ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من بیوتکم، نکلو اپنے گھروں سے۔ تو کہتے خدا کی قسم وہ درندے چیخ مار مار کر کے انہوں نے پورا جنگل انہوں نے خالی کر دیا، صحابہ آرام سے سوئے۔ آپ کوئی کتا چھوڑو اور کسی پیر صاحب پہ چھوڑو، کسی مولوی صاحب شیخ الحدیث پہ چھوڑو، اور کسی شیخ التفسیر صاحب پر، مناظر اسلام پر کتا چھوڑو، کسی تبلیغی پر چھوڑو، اور وہ کہیں کہ نہیں میں تو مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہوں، میں تو مدرسے میں اللہ کا بھلا کریے کہ پڑھاتا ہوں، میرا تو احترام کرو، اور وہ کہ میں تبلیغ میں وقت لگا چکا ہوں، میرا تو احترام کریں۔ کیا کہا تو حرام خور ہے، تجھے چھوڑنا بھی نہیں، تیرے شلوار پہلے پھاڑوں گا پھر چھوڑوں گا تجھے، تو بھی حرام خور ہے، تجھے چھوڑنا بھی کسی صورت میں نہیں۔ وڈیرے نے پوچھا کہ آخر بڑوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، آج کل مولویوں کو دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو کسی مولوی نے کہا دراصل میں یوں، دوسرے نے کہا چونکہ چنانچہ یوں، تیسرے نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، چوتھے نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پانچویں نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مولویوں نے گول مول کیا کہ دعائیں مولویوں کی قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک مولوی میرے طرف منہ پھٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا سرکار ناراض نہ ہونا، تم بھی بغیرت حرام خور ہو، ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو، حرام خوروں کی دعا کیا قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ صاف سی بات ہے کہ مولویوں کے پیٹ جو بڑے ہوئے وہ بھی حرام خور ہیں، تم سارے وڈیرے تم بھی حرام خور ہو، تو تم حرام کھاتے ہو، حرام کھا کر کے ہمیں بھی حرام کھلاتے مولویوں کو، تو مولوی کی دعا کیسے لگے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو صاف بات تو یہی ہے کہ گول مول ہم کرتے ہیں۔ اب آ رہا ہے رمضان، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کے ہاں ایک نہایت مبارک برکت والا مہینہ ہے، اس کی برکات سے صحابہ نے اپنی جھولیاں بھر دی، اس کی برکات سے تابعین نے اپنی جھولیاں بھر دی، اس کی برکات سے نبیوں نے اپنی جھولیاں بھر دی۔ لیکن میرے اور آپ کی جھولی میں کیا آئے گا؟ میرے اور آپ کی جھولیوں میں کیا آئے گا؟ میرے اور آپ کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہم رمضان سے کیا حاصل کریں گے؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی سے کوشش کر لو، کوشش کرو۔ مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری آمدنی میں کتنا حلال ہے، میری آمدنی میں کتنا حرام ہے، آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے مولوی صاحب سے تعویذ اور فال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا حلال خور ہوں اور کتنا حرام خور ہوں، بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں یا بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں، گھر کے اندر حلال چل رہا ہے یا گھر کے اندر حرام چل رہا ہے، اپنا حق چل رہا ہے یا پرایا کا حق یہ کہ چل رہا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اس میں۔ اب آپ صبح صادق سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا، تکلیف، مشقت، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور کھانا، سحری کا کھانا آپ کا حرام کا ہوگا اور افطاری آپ کا حرام کا ہوگا، تو دین دا دنیا دا دواڑو نہ خراب، دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے۔ بھوکا بھی تو رہ گیا اور پیاسا بھی تو رہ گیا، مشقتیں بھی آپ نے اٹھائی، تراویحیں بھی آپ نے پڑھی، لیکن سحری کا کھانا حرام کا ہے اور افطاری کا کھانا حرام کا ہے۔ اللہ کے بندے کیا ہوگا؟ پھر اس سے میں خدا کی شکایت کروں، اس سے نبیوں کی شکایت کروں، اس سے دین کی شکایت کروں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ رمضان سے مجھے کیا ملا؟ رمضان کی دعاؤں سے مجھے کیا ملا؟ کیا ملا؟ تو نے رمضان کو کیا دیا؟ تو جیسے پہلے حرام خور تھا، رمضان میں بھی تو حرام خوری ہے۔ تو رمضان کی شکایت کر رہا ہے، نبیوں کی شکایت کر رہا ہے، دین کی شکایت کر رہا ہے، لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو بھی تو دیکھ لے نا، تو بھی تو حرام خور ہے۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ خاص طور پر آدمی رمضان کے دنوں میں انسان کی کمزوریاں، کوتاہیاں تو ہوتی ہے، کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا کاروبار حلال کا ہے، یہ بندہ حلال خور ہے، سارے حرام خور نہیں ہے۔ مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون، ہمارے مرید بھی ہمیں لا کر کے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس مرید کا بھی، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس کو لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں بڑی خوشی سے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی ہے، بادشاہ
اور مولانا محمد بن شہاب ابن مسلم الزہری، امام زہری، اور یہ کہ بادشاہ، یہ دونوں کے دونوں گئے ابو حازم کے پاس کہ صحابی رسول کی جا کر کے زیارت کرتے ہیں۔ بڑی گفتگو ہے، لمبی گفتگو ہے، لیکن آخر بادشاہ نے ایک تھیلی، دراہم اور دنانیر کی تھیلی، بھری تھیلی، آپ نبی کے ساتھی ہے، نبی کے شاگرد ہے، صحابی ہے، یہ تھیلی مجھ سے لے لو۔ ہنس کر کے کہنے لگے تیری اس تھیلی سے اور تیرے ان پیسوں سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، اس کو اس قسم کے مولویوں کو دے دو، مجھے نہ دو۔ اس کے بعد جو سرکاری مولوی تھا، اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ جو سرکاری مولوی تھا، تو صحابی نے اشارہ کر دیا کہ یہ حرام کھانے کے لیے تمہارے سرکاری مولوی بہت ہے، اسی کو دے دو، اس کو دے دو، یہ جو تمہارے ساتھ آیا ہوا ہے، جس کو تم نے اٹھا کر کے میرے پاس لایا، یہ حرام، اس کو دے دو۔ ہم نبی کے شاگرد ہیں، ہم حرام خور نہیں ہیں، ہم محمد کے شاگرد ہیں، ہم حرام خور۔ مجھے پتا تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے، مجھے پتا کہ یہ پیسہ مسلمانوں کے خون پسینہ ہے، مجھے پتا کہ یہ مملکت کا پیسہ ہے، یہ خزانے کا پیسہ ہے، بیت المال کا پیسہ ہے، بیت المال کے پیسے کو تو اٹھا کر کے لا کر کے مجھے دے رہا ہے۔ میں تیرے حلال خوری کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس پیسے کو ہم نبی کے شاگرد ہم نہیں کھائیں گے، یہ جو موٹا قسم کا مولوی ہے نا، اس مولوی کو دے دو، یہ جو سرکاری مولوی ہے اسی کو دے دو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں جو پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، تو کچھ مولوی، وہ مولوی نہیں تھے اس وقت، غیر مقلد تھے، آپ سمجھیں، جو علماء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا یار یہ خواہ خواہ لوگ اڑا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی جو ہے نا، یہ صاحب کشف و کرامت ہے، یہ مولوی حلال خور ہے، اس مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ حرام کھاتا ہے تو اس کو الٹی آتی ہے، جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ 3-4 مولوی کٹھے ہو گئے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں، ایک شاپر کے اندر حرام کے پیسوں سے انہوں نے فروٹ لیا، ان کو پتہ ہے اس شاپر میں، دوسرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرے شاپر میں خالص حلال کے پیسے تھے، ان سے انہوں نے کوئی فروٹ کوئی چیز لے لی اور گئے مولوی صاحب کے امتحان لے رہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی آنا کس طرح ہوا؟ کہنے لگے سرکار آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ فرمائے میری زیارت کے لیے نہیں آئے، میرے امتحان لینے کے لیے آئے۔ یہ تو ہو گئے رسوا، مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ یار واقعتاً ہم اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، پکڑ لیا ہمیں۔ کہا کہ آپ میری زیارت کے لیے نہیں آئے، آپ میرے امتحان لینے کے لیے آئے اور آپ مجھے رسوا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہم تو ہو گئے رسوا، ہم ہو گئے رسوا۔ کہا زیادہ جھوٹ نہیں بولو، زیادہ جھوٹ نہ بولو، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کس لیے آگئے، آپ لوگ میرے امتحان لینے کے لیے آگئے۔ ہم نے کہا سرکار یہ گستاخی ہو گئی، معاف کرو، معاف کرو، سرکار گستاخی ہوگی، اللہ کے لیے معاف کرو۔ بس ٹھیک ہے، لیکن حضرت شکر ہے آپ کی صحبت، آپ کی زیارت حاصل ہو گئی، یہ جو ہم نے فروٹ لایا ہے یہ قبول فرمائیں، ہم جا رہے ہیں، پھر کسی اور کسی اور موقع پر آئیں گے، آپ سے بیعت کریں گے۔ فرمایا کہ تمہارے اس شاپر کے فروٹ کو قبول کرتا ہوں، باقی اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اس شاپر کی، اس پلاسٹک میں جو آپ نے لایا اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری تھا، وہ شاہ عبد العزیز تھے، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی تھے، وہ ابو بکر عمر عثمان علی تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ اکابرین تھے، اور اب تک بھی دنیا اس سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو ہیں، کچھ مائیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ بوڑھیاں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ فقیر ہیں، کچھ مسکین ہیں، جو میرے اور آپ کے صفوں میں ہے نہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ جس مولوی کا نام اشتہار میں آتا ہے، یا جو مولوی ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، دا غٹ ملا، دا غٹ کافر ملا، دیکھا نا، غٹ ملا ہے وہ، تمہارا غٹ کبھی اس طرح میرا اور آپ کا جو غٹ ہوتا ہے وہ جہنم کا غٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کو جو غٹ سمجھتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی وہ جہنم کا غٹ ہوتا ہے، اور ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں دا سچے نشتہ، یہ کچھ بھی نہیں، وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں الذین اذا حضروا لم یعرفوا، آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لم یعرفوا، کو کوئی جانتا نہیں ہے، مولوی منظور آئے گا یا کوئی بڑا مولوی آئے گا، لوگ کہتے ہیں حضرت اقدس آ گئے، حضرت اقدس آ گئے۔
حضرت اقدس آگے فرمائے وہ اس قسم کے لوگوں ہیں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ آپ تو ظاہر پر کوٹ کو دیکھ کر فیصلے کریں گے، آپ کراکلی کی ٹوپی کو دیکھ کر کے فیصلے کریں گے، میرا رب دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، میرا رب اعمال کو جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ ریا اور نمود کے لیے عمل کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا میری رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تمہارا جو انتخاب ہو تمہاری نگاہوں میں جو بڑا ہو اللہ کے ہم بھی وہی بڑا ہو، اور تمہاری نگاہوں میں جو چھوٹا ہو اللہ کے وہ چھوٹا ہو۔ خبردار، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمال لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کو اب حضرت نے فرمایا مدنی لاہوری نے کہ بھائی یہ شاپر اٹھاؤ، اس پہ تمہارے سود کے پیسوں سے تم نے میرے لیے چیز خرید کر کے لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاتون نے دعوت کر لی، ابو داؤد کی حدیث ہے، خاتون نے دعوت کر لی، اور جب دعوت صحابیہ نے جب دعوت کر دی، دعوت کا موقع آ گیا اور دن آ گیا، تو شوہروں کا اس وقت موجود نہیں تھا، ان کی اپنی بکریاں نکل گئی تھیں، اپنی بکریاں نکل گئی تھیں۔ اب نبی آ رہا دوپہر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا، ہمسایہ کی خاتون نے خاتون سے ساز باز کر لی کہ آپ ہمیں بکری کوئی دے دیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں حضرت کے لیے، اور آپ کو پھر یہ ہے کہ ہم دوسری بکری دے دیں گے، اس سے اچھی بکری آپ کو دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ وہ بکری جو ہے نا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دوسری خاتون نے انہوں نے دے دیا، بکری کو لے کر کے ذبح کیا گیا، دعوت بنائی گئی اور سالن تیار ہو گیا، آپ کیا اللہ کا ملک قورمہ فرائی بھی تیار ہو گیا، کھانا بھی تیار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دستے مبارک بڑھایا، ایک لقمہ لیا، فرمایا کہ نہیں میں محمد اس کو نہیں کہا، انہا شاتن اللہ اکبر، انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، یہ مجھے لگتا ہے ایسی بکری ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا۔ انہا شاتن ذبحت بغیر اذن مالکہا، مالک کی اجازت کے بغیر یہ ذبح ہو گیا، یہ بکری ذبح ہو گئی ہے، میں محمد اس سے کھا، کوئی مجبور ہو عام لوگوں کو، فرمایا ابو بکر عمر تم لوگ نہیں کھاؤ، اطعموہ الاسارا، جو قید میں ہے جیلوں میں ہے مجبور ہے، اس قسم کے مجبوروں کو لے جاؤ کھلاؤ، اب تو ذبح ہو گئی ہے، لیکن میں محمد نہیں کھاتا۔ کھانا بھی بتا رہا ہے، روٹی بھی بتا رہی، بکری کے گوشت بھی بتا رہے کہ یہ حرام ہے، محمد کو یہ بدبو آ رہی ہے، محمد رسول اللہ یہ محسوس کر رہا، ابو بکر عمر یہ محسوس کر رہے ہیں، انگلیاں انکار کر رہی ہے کہ ہم لقمہ حرام کا اٹھا نہیں سکتے، اس میں گڑبڑ ہے۔ چائے کے اندر جب تھوک گر جائے کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب مکھی گر جاتی ہے، بدبودار قسم کی مکھی کون پیے گا؟ چائے کے اندر جب نسوار گر گیا تو کون پیے گا؟ میں محمد رسول اللہ اس کو نہیں کھا رہا ہوں۔ کمال تو یہ ہے آپ کو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں، لیکن انگلیاں نہیں بتاتی، انگلیاں صرف یہ بتا سکتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ انگلیاں اتنی بتا دیں گے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، لیکن انگلیاں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ حرام ہے۔ مولوی صاحب برطانیہ کے ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے، برطانیہ کے ہوٹل میں مولوی صاحب کھانا کھا رہا ہے، اور وہاں ہوٹل کے اندر تمام ڈشیں تیار ہوتی ہیں، 24 25 26 30 ڈشیں ہوتی ہیں۔ اب ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں، پیسے والا آدمی ہے، تو آپ جائیں گے، ہر کھانے کے ڈش کے اوپر لکھا ہوا یہ بکری کے گوشت ہے، یہ گائے کے گوشت ہے، یہ بٹیر کے گوشت ہے، یہ چکور کے گوشت ہے، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے فلانا، یہ فلانا۔ اب مولوی صاحب کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا، دیکھتا ہے کہ گوشت ہے، بھنے ہوئے گوشت ہے، دبا کر کے اس گوشت سے بھی کھایا، ادھر سے بھی کھایا، لیکن یہ گوشت اٹھایا بہت مزیدار ہے، بہت بہترین قسم کے بھنے ہوئے۔ مولوی صاحب نے آج بھی کھایا، شام کو کھایا، کل کو بھی کھایا، کل دوپہر کو کھایا، کل شام کو کھایا، پرسوں کو بھی کھایا۔ ایک اور مولوی آ گیا، ہمارے پاس جب چندے کے پیسے آتے تو بہت کچھ کرتے ہم لوگ، پھر دوسرا مولوی آ گیا، وہ بھی اسی ہوٹل میں رہ رہا، وہ مولوی بھی آ گیا اسی ہوٹل پہ، اسی میں آ کر کے وہ مولوی وہ انگریزی جانتا تھا تھوڑا سا،
وہ انگریزی جانتا تھا. اس نے کہا یار یہاں ڈشیں تو ساری ہوتی ہے, میں سارا کھا چکا ہوں, لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے. یہ جو ڈش ہے واہ واہ, اس کا کیا نا, یہ جو ڈش ہے, گوشت تو بہت ہے لیکن یہ جو گوشت ہے یہ ڈش ہے بہت اچھے. وہ انگریزی جانتا تھا. اس نے کہا وہ بدبخت و شوم انسان, یہ تو خنزیر کا گوشت ہے. تو حضرت اقدس امام اہل سنت, خطیب ملت, مناظر اسلام, پیر طریقت, رہبر شریعت خنزیر کھا رہا ہے. پیر طریقت, رہبر شریعت, بہت بڑی داڑھی اس کی اتنی ہوگی کہ پاکستان کے چاروں صوبے اس کے نیچے آئیں گے. ٹوپی پگڑی اس کی اتنی ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ واہ, یہ کیا کہنا, ہمارے حضرت اقدس کا کیا کہنا. وہ تمہارا اقدس نہیں, اخبس ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حجاج بن یوسف جب وہ آ گیا, اس نے 1.25 لاکھ بندے تو جیلوں میں مارا. حجاج بن یوسف نے 1.25 لاکھ بندے جیلوں میں مارا. لڑائیوں کے اندر کتنے قتل کیے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ہے, دگنا سے گنا اس سے. حجاج جب آ گیا تو حجاج کو کسی نے کہا کہ یہاں کوفے میں ایک مولویوں کی جماعت, بزرگوں کی جماعت, صوفیوں کی جماعت, تبلیغیوں کی جماعت ایسی ہے کہ واہ واہ, ان سے بچو, مولوی کو مارو, باقی لوگوں کو قتل کرو, طاقتور لوگوں کو قتل کرو, سرداروں کو, میر معتبروں کو قتل کرو, لیکن یہ صوفی لوگ ہیں, صوفی 40 بندے ہیں تقریباً. یہ جب کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اس کو ڈھیر کر دیتا ہے. حجاج طاقتور و جنگ لڑ سکتے ہو لیکن ان سے بچنا, حجاج ان سے بچنا. لڑائی میں آپ سے کوئی میدان جیتے گا نہیں, لیکن یہ راتوں کو اٹھ کر کے, یہ ایسے صوفی بزرگ حضرات ہیں, راتوں کو اٹھ کر کے ہاتھ دعا کریں گے, بیڑا ہی تو تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تیری نسل تباہ ہو جائے گی. حجاج نے جمع کیا قومی اسمبلی کے ممبروں کو, حرام خوروں کو, ان کو جمع کیا, اپنے کمانڈوں کو کہا کہ مشورہ دے دو مجھے, اس قسم کے لوگ, اب ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے, ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے. یہ بددعا بتاؤ, ان کی بددعا سے کس طرح بچا جائے. تو ایک بڑا سمجھدار حرام خور تھا, ایک بڑا سمجھدار حرام خور بے غیرت تھا. اس نے کہا سرکار یہ کرو کہ ان کی دعوت کرو, اچھی سی دعوت کرو, کباب شباب مرغا ٹکا ان کو کھلاؤ, اور ہو حرام کا 100% حرام کا ہو, خنزیر کے گوشت ہو یا بکریاں ہو, لیکن دوسروں کی بکریاں ملکیت ہو, دبا کر کے ان کو کھلاؤ. انشاءاللہ اس کے بعد یہ مولوی کچھ بھی کرے, آسمان سر پہ اٹھائیں اور پہاڑ سر پہ رکھ دیں, ان کی بددعا آپ کو لگے گی نہیں. حجاج بن یوسف نے ادھر سے بکریاں چھینی, ادھر سے بکریاں, حرام خور تھا, خود بھی حرام خور, دوسروں کی بکریاں چھین کر کے, بکریاں مرغیاں لا کر کے, ایک بہت بڑا حال اس نے یہ ہے کہ لوگوں کی دعوت کی, خاص طور پر ان صوفیوں کے لیے. صوفیوں کو کہا, ان کے ایلچی اور ان کے یہ نا کہ چمچے جا کر کے ایک صوفی کو ان کو دعوت دے رہے کہ سرکار فلان تاریخ پہ دوپہر کا ٹھیم اور دوپہر کا آپ کا کھانا خادم کے پاس, ذلیل احقر کے پاس, احقر حجاج کے پاس ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں, بس ان کی آپ کی دعوت ہے. مولوی کو چاہیے کیا, مولوی کو تو دعوت ہی تو چاہیے, اور کیا چاہیے. وہ صوفی صاحبان آ گئے, دوسرے لوگ بھی آ گئے, افسران بھی آ گئے, اور ہر قسم کے لوگ آ گئے. اب حرام ہی حرام, مرغے تکے واہ واہ دبا کر کے صوفیوں نے کھایا, خوب کھایا. 40-50 صوفیوں کو بلایا جن کا خطرہ تھا کہ ان کی بددعا لگتی ہے کہ بددعا کریں گے تو حجاج مرے گا, تو وہ سارے کے سارے آ کر کے انہوں نے کھا لیا. حجاج خود گیٹ پہ کھڑا ہو گیا, اب ایک کو رخصت کر رہا ہے, کہتے تھینک یو جی, آپ نے بہت مہربانی کی, مجھے نالائق کو یہ عزت بخشی, آپ نے میری دعوت کھائی, تشریف لے جائیں, بہت اچھا ہو. دوسرا تیسرا, جب وہ صوفی چلے گئے جن کو حرام کھلایا, سارے چلے گئے, تو اس کے بعد حجاج ناچنے لگا, کہنے لگے کھٹی آئے کھیرساں ہو جمالو, کھٹی آئے کھیرساں ہو جمالو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اب
اب ان کی ماؤں کے ٹکڑے بھی کر دوں، ان کے باپ کے بھی ٹکڑے کر دوں، ان کی اولاد کے بھی ٹکڑے کر دوں، یہ کچھ بھی کریں گے، جتنی بھی کوئی بد دعا کرے مجھے کسی کے بد دعا نہیں لگے کہ کیوں؟ حرام کا لقمہ میں نے اس کے پیٹ میں پہنچایا۔ ان صوفیوں کے، ان تبلیغیوں کے، ان پیروں کے جن کی بد دعا لگتی تھی، ان کے پیٹ میں نے حرام کا لقمہ پہنچایا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی کرے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حجاج نے 1.25 لاکھ بندے جیلوں میں مارا، اور اس سے بڑھ کر کے لڑائیوں میں کتنے لوگوں کو مارا، لیکن کھایا صوفیوں نے حرام، کھایا مولویوں نے حرام، کھایا تبلیغیوں نے حرام، کھایا پیروں نے حرام، لیکن ایک بچ گیا کہ جو حلال خور تھا، ایک بچ گیا تھا، اس نے حرام نہیں کھایا، وہ گیا بھی نہیں اس خنزیر کی دعوت میں، وہ گیا بھی نہیں، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے، یہ محمد کا روحانی بیٹا ہے، تو پکا ارادہ کر دیا کہ یہ دعوت جب نہیں کھا رہا، میرے حرام کی تھیلیاں قبول نہیں کر رہا، حرام کی چیک قبول نہیں کر رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے اس کو خود ماروں گا۔ پکا ارادہ کر دیا، کمانڈوں کو بھیجا کہ اس کو مارو۔ اس کا نام تھا سعید بن جبیر، سب کو سبحان اللہ، امام سعید بن جبیر اس کا نام تھا۔ کہنے لگے کہ یہ حرام بھی نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے حرام خور، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے حرامی، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے کہ ذلیل، یہ مجھے کہتا ہے ظالم، یہ مجھے للکارتا ہے، اس نے حرام نہیں کھایا، اب اس کو کیفر کردار پہ پہنچاؤ۔ گئے کمانڈو لوسی کمانڈو گئے، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ لیکن شہادت سے پہلے جو جملہ اس نے کہا اس کو سن لو۔ شہادت سے پہلے جو جملہ اس نے کہا، میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، شہادت سے پہلے فرمانے لگے، اے میرے رب یہ ظالم ہے، اے اللہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے کئی لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا، میرا خالق یہ اس کے کمانڈو آ کر کے مجھے شہید کر رہے، میں خوش ہوں، اچھا اس دنیا کی زندگی میں کیا کروں گا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ شہادت کے بعد میں نبی کے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ شہادت کے بعد میں انبیاء کے صحابہ کے پاس میں آ رہا ہوں، لیکن اے اللہ اس نے قتل تو بہت کیے ہیں، لیکن اللہ ہر ایک کو بے دردی سے ظالمانہ طور پر اس طرح قتل کر کے، ربا میں تو خود تیار ہوں شہادت کے لیے، یہ خبیث مجھے چھوڑے گا نہیں، اس کے کمانڈو بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اے اللہ اس کو اس طرح مارنا نہیں، اے اللہ اس کو کسی تلوار سے نہیں مارنا، اے اللہ اس کو کسی عام بیماری میں بھی نہیں مارنا، اے اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا کہ پوری دنیا دیکھ لے، پوری دنیا دیکھ۔ ہوا کیا؟ حجاج بن یوسف کو کینسر کی بیماری لگے، گلا اس کا سڑ گیا، کیڑے اس میں آ گئے، گلے کے اندر کیڑے آ گئے، تو یہ جو اس زمانے کے اندر آپریشن نہیں تھا، اس میں یہ ہوتا تھا ماہر حکیم وہ کیمیکل لگا کر کے، وہ موٹا سا ایک دھاگا، اس دھاگے پہ کیمیکل لگا کر کے، اس میں مرچ لگا کر کے، کیمیکل جلانے والی کیمیکل، یہ کیمیکل لگا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے، ہاں ایسے اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو ہلاتے تھے اندر اس کے گلے میں، کیڑوں کو جب وہ مرچیں لگ جاتی تو کیڑے چھپ جاتے تھے، تھوڑا سا اس کو راحت حاصل ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد واپس کیڑے، خدا جانے کہ کیڑے گلے میں تھے یا نچلے والے حصے میں تھے، اس کے مجھے علم نہیں ہے، بہرحال یہ کہ کیڑے اس کو لگ گئے، حرام خوروں کو، ظالموں کو کیڑا لگ ہی جاتا ہے، اور صرف گلے میں بھی نہیں لگتا، دوسری جگہوں پر بھی کیڑے لگ جاتے۔ یہ جو حرام خور ہیں نا آپ کے، وہ صرف گلے میں کیڑے نہیں، ان کے اندر کیڑے ہیں، ان کیڑوں کی وجہ سے تو وہ ٹکر قرآن سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، حدیث سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، محمد سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، خدا سے بھی وہ ٹکر لے رہے ہیں، یہ کیڑے والے لوگ ہیں، کیڑا تو کچھ تو کرے گا، تو کیڑے پھر اس کو اس طریقے پر ہلاتے تھے تو کیڑے تھوڑے سے آرام کرتے تھے، پھر واپس کیڑے شروع ہوتے تھے تو پھر اس طریقے پر یہ ہے کہ واپس وہ کیمیکل داخل کرتے تھے، پھر اس طریقے پر یہ کتا اس طریقے پر ایک دن میں نہیں مرا، کئی دن تڑپتا رہا، کیڑے اس کو آرام کرنے بھی نہیں دیے، یہ کیڑوں کی موت مرا۔ اے اللہ ہماری پناہ، بولو ربا ہماری پناہ، اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ لینا، اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ لینا، اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ لینا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کر لے ساتھی کوشش کر لے، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ باقی ہے، کوشش کر لیں
کہ کسی طرح آپ کو حلال میسر آ جائے، کسی سے قرضہ بھی لے لیں اور کسی اپنے عزیز سے، خود سارے حرام خور تو نہیں ہے لیکن پتہ ہوتا ہے، مولوی کو بھی پتہ ہوتا ہے میں طلباء کا پیسہ کتنا کھاتا ہوں، صوفی کو بھی پتہ ہوتا ہے، پیر صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بزرگی کتنی ہے اور حرام خوری کتنی ہے، میں کتنا بڑا دلہ ہوں، لوگوں کو کتنا دھوکہ دیتا ہوں، وہ پیر کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان جعلی پیروں کو، تاجر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے بے ایمانی کر رہا ہوں، کتنے بے ایمانی کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے اگر چاہیں کہ یہ مبارک مہینے کے برکات سے، انوار اور برکات سے آپ استفادہ کریں، اس کے لیے ضروری ہے۔ میں ایک دو دوستوں کو جانتا ہوں اور میری نگاہ میں اور میری دانست کے مطابق ان کا کاروبار حلال ہے، لیکن سبحان اللہ میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ کہنے لگے کہ ہم تو فلاں سے قرضہ لیتے ہیں، فلاں سے قرضہ لیتے ہیں اور فلاں سے قرضہ لیتے ہیں، پھر کوئی ترتیب کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں، آپ فلاں سے کیوں لیتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے پیسوں پہ خدا جانتا ہے کہ ہم تو ہماری دانش کے مطابق حلال ہے، لیکن ہم اتنے دیندار نہیں ہیں جتنا یہ بھی دیندار ہے، رمضان میں اس سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی لوگ ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اپنی زمینیں ہیں، ہمارے اپنے باغات ہیں، اپنی جاگیر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں 100 میں اس میں 99% جو ہے، لیکن 2% 98% یقین ہے کہ ٹھیک ہے، 2% ہمیں شبہ ہے کہ گڑبڑ ہم کرتے ہیں، کچھ ڈنڈی کچھ کوئی مار لیتا ہے، ہمارے ملازمین وہ ڈنڈی مارتے ہوں گے، اس لیے ہم رمضان کا مہینہ آتے ہیں فلاں بندے سے، میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جس کی وہ بات کر رہے ہیں، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے یا جن ہے یا فرشتہ ہے، یہ انسان ہے یا جن ہے۔ اس بوڑھے کو بھی جانتا ہوں کہ جس سے یہ لوگ یہ قرضہ لے رہے ہیں، اس قسم کے بہت لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کے ساتھ رواداری کا کام لے لیں، آ کر کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پیسے کروڑوں بینکوں میں رکھے ہوئے، لیکن اس پر 2 کروڑ سود لگا ہے اور وہ سود والا پیسہ میں نے نکالا ہے، اب وہ سود والے پیسے کو میں کیا کروں؟ مولوی صاحب آپ کے مدرسے میں لگ سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم سود پہ خدا کی لعنت، سود والا پیسہ ہم نہیں لیتے مدرسے میں، لیکن آپ دے دیں، طلباء کی باتھ روموں میں بھی لگا دوں گا۔ ارے مولوی تجھے سلام پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اس قسم کے لوگ کوئی ہم میں سے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا میں، کوئی متکلم اسلام ہے، کوئی پتہ نہیں عذاب علیم ہے، ہمارے نام تو بڑے بڑے ہوتے، تو مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ سود پہ اللہ کی لعنت ہو، واہ واہ، تاکہ میری بزرگی پر کوئی اعتراض نہ رہے، سود پہ اللہ کی لعنت ہو، سود ہے، ربا ہے، ربا نہیں، مدرسے میں، مسجد میں لگ جائے، اساتذہ پہ لگ جائے، طلباء پہ لگ جائے، مجھ پہ لگ جائے، میرے بچوں پہ لگ جائے، میرے گھر پہ لگ جائے، نہ آپ دے دیں، طلباء کے باتھ روموں پہ لگا دیں گے، گند کو گندی جگہ میں لگائیں گے، گند کو گندی جگہ میں، جبکہ شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، باتھ روم بنانے کی شکل میں، غسل خان بنانے کی شکل میں، شریعت حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دیتی نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس کو دیکھو، فقیہ ملت کو دیکھو، مفتی صاحب کو دیکھو، عارف باللہ کو دیکھو، یہ مولوی اتنے بڑے باز باللہ ہوتے ہیں، مرید سارے بلی ہوتے ہیں، یہ اتنے بڑے بلے ہوتے ہیں نا، باللہ، عارف باللہ، اللہ کو جاننے والا، وہ بلہ اتنا مضبوط بلہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو، مریدوں کو بلی بنایا ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس طریقہ پر کرے۔ خبردار۔ پہلے ایک مولوی نے اس سیٹ کو فون کیا کہ مجھے مدرسے کے لیے چندہ چاہیے، اس نے کہا میرے پاس 2 کروڑ ہیں لیکن سود کے ہیں، وہ مولوی غیرت مند تھا لیکن مدرسہ بھی اس کا غریب تھا، کہنے لگے تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سود پہ بھی لعنت، لیکن دوستی تھی، رگڑا دیا اس کو، لتاڑا، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے سودی پیسوں پر بھی لعنت، میں نہیں لیتا سودی پیسے، بے غیرت، تو کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک دن گزر گیا، دوسرے دن میں دوسرے مولوی نے فون کیا چندہ کے لیے، اس نے کہا سرکار میرے پاس حلال کے پیسے نہیں ہے، کروڑوں میرے اربوں روپے رکھے، اس پر جو سود لگا ہے 2 کروڑ لگے ہیں، تو وہ لیں گے اب سود والے؟ تو مولوی صاحب نے، مفتی تھا، عام مولوی بھی نہیں تھا، مفتی، بڑے مفتی صاحب نے فرمایا ہاں باتھ روموں کے لیے کام آ سکتے ہیں،
وہ گند کو ہم گند پہ لگائیں گے۔ وہ آ کر کے مولوی صاحب 2 کروڑ لے گئے۔ اس کے بعد سیٹھ نے فون کیا وہ پہلے والے مولوی کو جس نے اس کو لتاڑا تھا اور کہا بے غیرت، بے شرم، بے حیا، سود خور، حرام خور کا بچہ، اس کو لتاڑا۔ اس کو جب اللہ کو بلا کریے کہ لتاڑا تو اس نے سیٹھ نے فون کر دیا، کہا اے مولوی صاحب تو نے مجھے لتاڑا بھی، تو نے مجھے گالیاں بھی دی، آپ نے کہا سود پہ بھی لعنت، آپ پہ بھی لعنت، لیکن فلاں نے تم سے بڑا مفتی، تمہارے استادوں کے استاد، وہ آ کر کے 2 کروڑ مجھ سے لے گئے، وہ 2 کروڑ مجھ سے اٹھا کر کے لے گئے۔ جی جب آپ نے ہمارے مفتیوں کو، جب آپ نے ہماری تبلیغیوں کو، جب آپ نے ہماری صوفیوں کو جب حرام خور آپ نے بنا دیا ہے، سود کا پیسہ مدرسے میں لگا رہے، سود کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگا رہے، سود کا پیسہ لے کر کے چلہ لگا رہے اللہ کے راستے میں، سود کا پیسہ لے کر کے آپ سال پہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، قرضہ لے کر کے قرضہ دے بھی نہیں رہا اور تبلیغ میں جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی مولوی ہے نہیں جو مسئلہ آپ کو بتا دے، کوئی اس قسم کا مولوی نہیں ہے۔ جب تو مرے گا، اور مرے ہیں بہت سے لوگ، لاکھوں قرضے لے کر کے لوگوں کو قرضہ دیا، عیاشیاں کی، یا تبلیغ میں گئے یا مسجد میں لگائے، مدرسے میں۔ مسجد میں قرضے لے کر کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے میں قرضہ لے کر کے تیرے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے سود کے پیسے مسجد میں مدرسے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اس مدرسے کو چلائے گا، اللہ ان طلبہ کو چلائے گا، لیکن تو قرضہ غریبوں کا، اپنے بھائیوں کا حق لے کر کے قرضہ تو تبلیغ میں جاتا ہے۔ تو اس جائز بھی نہیں ہے کہ کوئی اچھا عالم تیری جنازہ پڑھا دے، ہاں کوئی ٹٹو مولوی پڑھائے تو پڑھائے۔ مسئلہ یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے، فقہی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی لوگوں سے قرضہ لیتا ہے پھر دیتا نہیں ہے، قرض لے کر کے مر جاتا ہے، تو اچھا عالم کوئی بڑا عالم اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ ملڑو جس کو سندھی کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک ہوتا حرام خور قسم کا، نیم ملا، نیم مولوی، نیم عالم، سندھی میں جے کہ چاہتا ہے ملڑو، اس قسم کے ملڑو اس کے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھائے۔ نبی کے اپنے شاگرد بھی وہ قرضہ لے کر کے، قرضہ پیچھے مال نہیں چھوڑا، ایک جنازہ لا رہے آپ کے پاس، فرماتے ہیں کہ حل ترک دینن، حل علیہ دینن، کیا اس پر قرضہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ حل ترک وفاء لدینی، کوئی مال چھوڑا کہ جس سے اس کے قرضہ پورا ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ چلو آگے کر دو، نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسرے کو لایا، فرمایا کہ حل علیہ دینن، فرمایا کہ جی ہاں نام، فرمایا حل ترک وفاء لدینی، کچھ پیسے چھوڑا ہے قرضے کو پورا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ لا۔ فرمایا کہ خود نماز جنازہ پڑھاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ ایک صحابی آگے ہوتا کہتے یا رسول اللہ آپ اس کو محروم نہ کر دو، یا رسول اللہ آپ اپنی برکتوں سے ان کو محروم نہ کر دو، پیارے آپ محروم نہ کر دو، آپ نماز جنازہ پڑھا دو، جتنا قرضہ ہوگا میں دے دوں گا، وہ سارا کا سارا قرضہ میں دے دوں گا، اے محمد اس کو محروم نہ کر دوں۔ تیسرا آتا ہے اس پر قرضہ؟ جی ہاں، مال چھوڑا ہے پیچھے ادا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو کوئی بھی تیار بھی نہیں ہے، بڑا قرض ہے، کوئی اس کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ محمد کی نماز جنازے سے جو محروم ہو جائے، فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھاؤ، میں محمد نہیں پڑھتا۔ گائے حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن دوسرے کی بکری اٹھا کر کے آپ نے لایا تو حلال طیب نہیں ہے، دوسرے کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے کی بکری، گائے تو حلال نہیں ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، بکری حرام نہیں ہے، لیکن دوسرے کی بکری اٹھا کر کے آپ مجھے دے رہے تو پھر کہاں ہوگا؟ اس لیے قرآن یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے، کلوا مما، کلو حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں، اے میرے لاڈلو، پاکیزہ چیز حلال کھا کر کے، حلال کھا کر کے حلال۔ میرے نبی صدقے کا مال بھی نہیں کھاتا، اللہ 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 اللہ۔ حرام کے اندر تو ویسے بھی دوسرے کے مال کو، دوسرے کی بکری کو اٹھا کر کے میں کھا رہا ہوں تو وہ تو ویسے ہیں، لیکن صدقہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ میں محمد یہ کہ مجھے اللہ نے غنی کر دیا، بعد میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، نبی سید نہیں ہے، سیدوں کا سید ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں کا نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے بچے، آپ کے نواسے کھجور کا دانہ اٹھاتے ہیں اور منہ پہ لے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کخ کخ
کخ کخ، حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں، میرے نواسے حسن حسین یہ صدقے کا کھجور ہے۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس، میرے پیارے بیٹے، میرا نواسا، یہ گند ہے، مال کا گند ہے، یہ صدقہ، یہ طلبہ کا حق ہوتا ہے لیکن مولوی محتمم بھی دبا کر کے کھا لیتا ہے۔ خیال کر لینا یہ صدقہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، مساکین کے لیے، تم فقراء بھی نہیں اور مساکین بھی ہو، سید ہو، سید بھی نہیں ہو، سیدوں کے سید ہو، سیدوں کے سر کے تاج ہو، تم نبی کے اولاد ہو، میرے نواسے ہو۔ الا لا تحل صدقۃ لمحمد، بیٹا پھینک دے، کخ کخ کخ، دوسری حدیث میں کخ 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 کخ، کاف کے زیر کے ساتھ ہے، چھوٹا کاف، کخ کخ کخ، نہ کھا نہ کھا نہ کھا نہ کھا، اے ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو ترکاریاں بنائی ہیں حلالا طیبا، پاکیزہ چیز یہ کہ کھاؤ، زمین کے پھل فروٹ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، دوسرے کی زمین کی یہ کہ فصل کو چوری کر کے نہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال و حرام میں شیطان کے، حلال و حرام میں نے، الحلال ما حلہ اللہ، حلال وہ ہے جس کو خدا نے حلال قرار دیا، والحرام ما حرمہ اللہ، حرام وہ ہے کہ جس کو خدا نے حرام قرار دیا۔ خبردار، محلل بھی میں ہوں، محرم بھی میں ہوں۔ میرا نبی کبھی کسی عارض کی وجہ سے، کسی عارضی ایمرجنسی مسئلے میں، میرے نبی کہتا ہے کہ جب میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو میں نے تو شہد کھایا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں کھائے گا، آج کے بعد محمد شہد نہیں پیے گا۔ قربان جا محمد، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ آپ نے سورہ تحریم دیکھا جو 28واں پارہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، شہد کو میں نے خدا نے حلال قرار دیا، اے محمد آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام قرار دیں۔ ایمرجنسی حالت میں کوئی مسئلہ تھا، علماء کو پتہ ہے، اس کے بنیاد پر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، شہد کو اپنے اوپر عملی طور پر حرام قرار دیا۔ لیکن دیکھو کہ محمد اللہ کا لاڈلا ہے، لیکن وہ اللہ کس طرح اپنے پیارے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وَلَا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ ہاں، بیویوں کی وجہ سے کسی بیوی نے آپ کو شکایت کی، منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے شہد کھایا تھا، پیا تھا، تو آپ نے کہا میں نہیں پیوں گا، نہیں، حلال و حرام کا مالک آپ نہیں ہے، میں نے، اللہ نے شہد کو حلال قرار دیا تو شہد حلال ہی رہے گا، شہد حلال ہی رہے گا۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان جس کو حلال کہے وہ حلال نہیں ہوگا، اللہ جس کو حلال کہے وہ حلال، شیطان جس کو حرام کہے، شیطان تو اونٹوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ ہمارے ملک میں سود سود سود، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر، ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، وزیر خزانہ چور ڈاکو جس کو باہر سے آپ نے بلایا، آپ کو وزیر خزانہ مسلمان، دوسرے پی ڈی ایم کے بڑے حضرات مسلمان، سارے کے سارے مشورہ کر رہے ہیں کہ سود کے بارے میں کوشش ہماری رہے گی کہ سود کو کم کیا جائے، سود پہ کنٹرول کیا جائے، ربا۔ ارے تو کوشش کر رہا ہے، کوشش کرے گا، مشورہ کس سے کرے گا؟ مشورہ اگر تو یہودیوں سے کرے گا تو ملک تیرا ملک نہیں ہے، ملک پھر یہودیوں کا کالونی ہے۔ اور اگر امریکہ اور روس سے اور یہودیوں سے تو مشورہ نہیں کر، اگر تو آزاد کا بچہ ہے، مسلمان کا بچہ، مشورہ کس سے کر رہا ہے؟ طالبان آگے آتے ہوئے انہوں نے کہا خبردار، ڈالر نہیں چلے گا، پٹھانوں کیا روپی چلے گا، سب کو سبحان اللہ۔ اس نے کہا ڈالر بروزن خر، ڈالر نہیں چلے گا۔ تو ایک وزیر سے ان کی میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا سنگ حال ہے، کیا حال ہے آپ کے ملک کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے دجالی، دجالی جو تمہارے میڈیا جھوٹ، تمہارے اخبار بھی جھوٹ پاکستان کے، تمہارے صحافی بھی جھوٹ۔ کہا خدا کی قسم اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صرف 1 سال کا نہیں، کئی سال کا اسٹاک کر کے ہم نے رکھا ہے۔ آدمی خود جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے، تم دجال، تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تم اس طرح جھوٹ بولتے ہو؟ آگے انہوں نے کہا خبردار، ڈالر نہیں چلے گا۔ اپنے تاجروں کو بلایا، ڈالر کتنے پہ؟ انہوں نے کہا 120 پہ، 130 افغانی روپے، 120۔ فرمایا خبردار 80 پہ۔ کل اگر سنا کہ کسی تاجر نے اسے اوپر لیا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، 80 پہ گیا۔ اب چائنا، دیگر ممالک
وہ اشرف غنی تھا، پتہ نہیں کیا بدبخت تھا، جس نے اللہ کا معاہدہ کیا، ان کے معاہدوں کو آ کر کے انہوں نے کاغذ پھاڑ دیے۔ اب چائنا خود ان سے معاہدہ کر رہا ہے کہ تمہارے ہاں معدنیات ہے، تمہارے ہاں خزانے ہے، کس طرح میں دے؟ کہا کہ معدنیات پہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، 35-40% ہمارا ہوگا، ملازم ہمارے اپنے پٹھان ہوں گے، اپنے افغانی بھائی ہوں گے، اپنے فارسی بھائی ہوں گے، اور پیسہ ہم آپ کو دیں گے، آپ سے وصول کریں گے افغانی روپے کے شکل میں، ڈالر نہیں چلے گا یہاں پہ۔ اس نے مجھے خود بتایا، اس نے بخدا مجھے خود بتایا، کہتے ہیں ہم نے کہا خبردار، ڈالر کا بچہ، یوریا کا یورو کا بچہ، کوئی ڈالر مالر نہیں ہوگا، جتنے تم کام کرو ہمارے ملک میں معدنیات، اور معدنیات میں اشرف غنی نے کہا کہ 10% ہمیں دے دو، باقی 90% آپ لے لو۔ ہم نے کہا 40% ہمارے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ملازم ہمارے پٹھان، اپنے بلوچ، اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے فارسی بان، اپنے افغانی بھائی ملازم بھی ہمارے، اور آپ کا ملازم، آپ کی چائنیز، آپ کا چائنا والا اگر وہ کوئی مستری کام کر رہا، اس کو بھی ہم تنخواہ افغانی روپے میں دیں گے، ڈالر میں نہیں، افغانی روپے میں دیں گے، ڈالر میں نہیں دیں گے۔ گزارش یہ تھی، گزارش تھی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شراب کو، خنزیر کو، ان کو حرام قرار دیا، ان کے پیسے کو، ان کی قیمت کو، ان کے خرید و فروخت کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ خنزیر جس طرح حرام ہے، جس نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر ہے وہ سود کا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ خنزیر جس طرح حرام ہے، جس نوٹ پر اللہ کا بھلا کرے قائد اعظم کی تصویر ہے لیکن سود کا ہے، وہ اسی طرح حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے جس نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر ہے، اور کتا جس طرح حرام ہے، یہ اسی طریقہ پر یہ ہے کہ حرام ہے۔ یہ آپ کی اور میری بدقسمتی ہے کہ کتے کو تو حرام سمجھتے، پیشاب کو تو حرام سمجھتے، اور پاخانے کو تو حرام سمجھتے، خنزیر کو تو حرام سمجھتے، لیکن اگر نوٹ ہے اس میں حرام کون سی چیز آ گئی؟ اس میں حرام کون سی چیز آ گئی کہ بابا قائد اعظم کی تصویر ہے اس پر، بس جی اس سے چینی خریدو، اس سے فروٹ خریدو۔ خبردار، تو بھی نابینا میں بھی نابینا، تو بھی اندھا میں بھی اندھا، تجھے بھی نظر نہیں آتا۔ میرا نبی کہتا کہ خنزیر وہ خنزیر کی طرح ہی حرام ہے، یہ خنزیر ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ساتھی کوشش کر لیں، ساتھی اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے کاروبار کا، اپنے کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہوتا ہے کہ حلال پیسے آپ کے آ جائیں، بچوں کو، گھر والوں کو، خود آپ کی افطاری، آپ کی سحری حلال پیسے سے۔ ورنہ کیا ہے، خدا کے بندے پورے دن اپنے آپ کو بھوک میں رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ سود کے پیسوں سے کھا بھی رہے پی رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔